ان نشانیوں کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جو نبی آخر زمان نکلیں گے۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 300 کھجور کے درخت ان کے پودے لگائے تھے، اور معجزاتی طور پہ پھر 6 مہینے کے اندر اندر وہ پھل گئے تھے۔ خدا کا نام تو بعد میں پڑھا، لیکن جو تاریخی نام ہے وہ ہے عالیہ، اور اس طرح دوسرا نام ہے عوالی۔ تو عالیہ اور عوالی اونچی جگہ کو کہتے ہیں، عالی جو ہے اونچے کو کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ مدینہ کا جو ہے اونچا علاقہ ہے، تھوڑا اونچائی کی طرف واقع ہے، اس لیے اس کو عوالی کہا گیا اس علاقے کو۔ اور یہ علاقہ پرانے زمانے سے جو ہے اپنی جو باغات ہیں اس کے لیے بہت مشہور ہے، اور یہ ایسا علاقہ ہے، ویسے عام طور پہ دیکھیں مدینہ ایسا علاقہ ہے کہ اس کو پہچاننا آسان ہے کہ کیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس علاقے کو پہچان لیا تھا کہ یہ علاقہ ایک تو حرہ والا علاقہ ہے اور دوسرا نخیل والا علاقہ ہے۔ مطلب حرہ والا علاقہ مطلب وہ زمین جو لاوے والی زمین ہو، لاوے کے جو پتھر ہوں وہ والی زمین، اور دوسرا نخیل والی زمین مطلب یہ جو کھجور کے درخت ہیں یہ زمین۔ تو ان دونوں جو نشانیوں کو ملا کر یہ آپ کو شاید کہیں نہ ملے ایسی زمین۔ تو ان نشانیوں کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جو نبی آخر زمان نکلیں گے۔ تو یہ عالیہ کا علاقہ ہے، اور اس کا ذکر حدیث میں آتا رہتا ہے اور روایات میں آیا ہے اس کا ذکر، اور خاص طور پہ جو مشہور ہے عجوہ عالیہ، تو اس سے بھی بہت مشہور ہے یہ علاقہ۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سقر، کہ جو شخص صبح صبح خالی پیٹ کے ساتھ عجوہ کے دانے کھائے تو اس دن اس کو نہ تو کوئی زہر ضرر دے گا اور نہ ہی کوئی جادو۔ تو اسی طرح روایات میں جو ہے صحیح روایات میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ فی عجوۃ العالیہ شفاء او انہا تریاق، کہ جو عجوہ عالیہ ہے اس میں شفا ہے یا وہ تریاق ہے، اول البقیع مطلب صبح صبح خالی پیٹ۔ تو حدیث میں جو ہے صبح صبح خالی پیٹ کا ذکر موجود ہے۔ اور جس طرح عجوہ کی عام قسمیں ہوتی ہیں تو اس میں قسم جو اعلیٰ قسم ہوتی ہیں سمجھے وہ عجوہ عالیہ، اور وہ مختلف آپ کو ہر جگہ مختلف ریٹ سے مختلف چیزوں سے مل جائے گی، لیکن جو اس کا اصل ہے، اس کا جو اصل منشا ہے وہ یہی علاقہ ہے، عالیہ کا علاقہ۔ اور اس میں پھر باغات تھے، ایک تو ان میں مشہور باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ ہے، اور دوسرے کچھ مشہور باغ ہیں مزرعۃ سحیمہ کہتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پر اوس اور خزرج کی جو پرانی لڑائی چلتی آ رہی تھی تو بعض مورخین بتاتے ہیں کہ یہی اسی جگہ پہ، تو ہم وہیں پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو میں آپ کو اس کی طرف اشارہ بھی کر دوں گا کہ وہی علاقہ ہے۔ اور اس طرح یہاں پہ مخیریق ہوتے تھے، ایک یہودی راہب یعنی کہ یہودی عالم، تو وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے پاس جو نشانیاں تھیں ان کی کتاب میں، اس سے ان کو پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو احد میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کے اسلام میں دو روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آخری وقت میں احد کے جو میدان میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی یہودیت پر قائم تھے لیکن پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں جنگ لڑی۔ اس لیے پھر روایت میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخیریق خیر یہود، کہ جو مخیریق ہے وہ یہود میں سے سب سے بہتر ہے۔ اور جس طرح بتایا کہ اس میں دو روایتیں ہیں، بعض جو تاریخ دان ہو بلکہ علامہ واقعی رحمۃ اللہ علیہ اس پر نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جو دوسری جو مشہور روایت ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ اس علاقے میں عالیہ کے علاقے میں یہاں پہ رہتے تھے۔ ان کا یہاں پہ مقرعہ ہوتا تھا، مقرعہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں تورات پڑھی جاتی ہے، تو وہ یہاں پہ رہتے تھے، اور اپنا جو مقرعہ تھا اس میں جو تورات پڑھی جاتی تھی اس میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اور ان کے یہاں پہ 7 باغات ہوتے تھے، ان کے جو عالیہ کا علاقہ ہے۔ تو انہوں نے احد کے دوران وصیت کر دی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے جو باغ ہیں، یہ 7 باغ ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں۔ تو پھر ان کی وصیت کے مطابق پھر وہ باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتقل ہو گئے، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے مزارع الصدقہ، کہ صدقہ کے باغات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں کوئی چیز آئے تو اس کے بعد پھر وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہو جاتی ہے،
کیونکہ انبیاء کی جو املاک ہیں ان کی وراثت نہیں ہوتی. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ بیر اہم کہلاتا ہے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا پانی بھی پیا تھا, تاریخی روایات میں آتا ہے. یہ سیدھے ہاتھ پہ اب اس کو بھی یوں سمجھیں اس کی جو عمارت وغیرہ ہے اس کی تجدید کی جا رہی ہے, اس کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے. اور یہی علاقہ ہے عالیہ کا علاقہ. تو آپ یہاں کے جو باغات ہیں آج کل ان کا ایک نمونہ دیکھ سکتے ہیں. ان باغات کا نمونہ یہاں پر آپ پھر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اور کھجور وغیرہ آپ نے خریدنی ہو تو یہاں سے خرید بھی سکتے ہیں. خاص طور پہ جو یہاں کی جو مشہور عجوہ عالیہ ہے جس کا ذکر روایت میں بھی آیا ہے. اللہ کا بنا اللہ کا بن, اللہ پہ لگا دے تن من دھن. اے ذکر خدا تیرے کیا کہنے, اے ذکر خدا تیرے کیا کہنے. مسرور ہے روح و قلب و بدن, اللہ کا بنا اللہ کا بن, اللہ پہ لگا دے تن من دھن. اللہ کا بنا اللہ کا بن, اللہ پہ لگا دے. یہ جو دائیں طرف اور بائیں طرف کے جو باغات ہیں یہ انہی باغات کا جو سمجھے کہ ایک چھوٹا حصہ ہے, بلکہ جو اصل باغ تھا آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ لیفٹ پہ یہ بڑی بلڈنگ ہے, اسکول والی بلڈنگ. تو جو اصل باغ تھا وہ یہ اسکول جو بلڈنگ بنائی گئی نا اسکول کی, یہیں پہ ہے وہ اصل باغ. اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کنسٹرکشن کا کام جاری ہے. تو یہ جو ہے یہ یہاں پہ کنواں ہے, بئر فقیر کہا جاتا ہے اس کو, اور یہی اسی باغ کا کنواں ہے. اور اس کو بئر سلمان فارسی بھی کہا جاتا ہے. وہ مزارع اور وہ باغات جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ کے مجاور تھے, یعنی کہ ساتھ ساتھ تھے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 300 کھجور کے درخت ان کے پودے لگائے تھے. اور معجزاتی طور پہ پھر 6 مہینے کے اندر وہ پھل گئے تھے, یعنی کہ ان کا جو بوٹا ہے وہ نکل گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 40 اوقیہ جو ہے سونا, ان کے جو حضرت سلمان فارسی کے جو مالک تھے اس وقت غلام تھے, یہودی نے 40 اوقیہ سونا مانگا تھا. اور یہ شرط لگائی تھی کہ اس زمین پر 300 کھجور کے درخت آپ نے لگانے ہیں. اور یہ ایسی زمین تھی جس پر درخت وغیرہ لگ نہیں سکتے تھے, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ تھا. تو یہاں پہ کھجور کے درخت بھی لگ گئے. اور اس کے کچھ عرصے بعد پھر ایک صحابی سونے کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور آزاد ہو گئے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ تو تھوڑا سا سونا ہے, یہ کیسے ادا ہوگا, وہ تو 40 اوقیہ مانگ رہا ہے. تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو اپنے لعاب مبارک کے ساتھ لگایا اور ان کو دے دیا اور فرمایا کہ تم جاؤ اور ادا کر دو. تو پھر عین یہی ہوا کہ حضرت سلمان فارسی وہ سونا لے کر گئے, اور جب اس کو پھر اس یہودی نے تولا تو مکمل پھر وہ 40 اوقیہ ہی رہا. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. اور یہ جو باغات آپ دیکھ رہے ہیں اپنے رائٹ پہ, یہ وہی تمام باغات ہیں. یہاں سے لے کر مسجد نبوی تک اس علاقے کو عالیہ کہا جاتا ہے. تو یہ انہی کے باغات ہیں. تو جو ایک یہودی عالم تھے جن کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بعض روایت میں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا, بعض روایت میں کہ نہیں قبول کیا, تو ان کے یہی اسی علاقے میں, بلکہ یہ سامنے آپ باغات دیکھ رہے ہیں یہ انہی کے باغات تھے. 7 باغات تھے. تو پھر ان باغات کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیا. اس کے بعد پھر یہ باغات جو ہے اسی وقت سے جو ہے وقف صدقہ کہا جاتا ہے اس کو, یعنی صدقے کے باغات. اور آگے رائٹ پہ ایک بلڈنگ ہے, یہاں پہ مشربہ ام ابراہیم رضی اللہ عنہ جو تھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے فوت ہو گئے تھے بچپن میں, تو ان کی جو والدہ اور ان کے بیٹے ان کا گھر یہیں پہ تھا.
یہ رائٹ پہ آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بالکل سگنل کے ساتھ، یہ جو ابھی جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ رائٹ پہ بلڈنگ، یہیں پہ مشربہ ام ابراہیم ہوتا تھا. تو حضرت ام ابراہیم رضی اللہ عنہ چونکہ مصر سے تھی، اور مصر کے کچھ علاقے ایسے ہیں جو اس طرح، اور جو یوم الاثنین، ثلاثاء، اربعاء، خمیس، جو پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں مقیم رہے. اس کے بعد جمعہ کے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تو یہاں پر قبیلہ بنو سالم بن عوف، مسجد قباء میں قبیلہ بنو عمر بن عوف تھے، یہاں پر بنو سالم بن عوف، یہ ان کا کزن قبیلہ تھا. تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ادھر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر ظہر کا ٹائم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر ظہر کی نماز، جمعے کی نماز ادا کی، اور اسلام کا پہلا خطبہ یہ اسی جگہ پر ادا کیا آن لیفٹ. اور یہ آپ رائٹ پہ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ چھوٹی جو 4 دیواری سی جو بنی ہوئی لوہے سے، اور یہ ہمارے سامنے ابھی یہ بیر اغرس سے، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، اور باقی اپنا پانی غیر اللہ ہے زن ہی زن، اللہ کا بنا اللہ کا بن، اللہ پہ لگا دے تن من دھن، اللہ کا بنا اللہ کا بن، اللہ پہ لگا